FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمر خان شعبے کی جانب سے اپنی پوری بڑی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کے پروگرام کا یہ تیسرا میرا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ویسے تو خانزادہ بھائی 2 بار ہمارے ساتھ بیٹھ چکے ہیں نائٹ ٹرانسمیشن میں، مگر اس ٹرانسمیشن میں خاص طور پہ کیونکہ ماشاءاللہ خانزادہ بھائی ایک صحافت کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے استادوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ماشاءاللہ شاعری کے حوالے سے شاعری واری اگر فیس بک پر آپ جائیں تو اور یوٹیوب پہ اگر تھوڑا سا آپ سرچ کریں تو شاعری واری جو یوٹیوب چینل آپ کو نظر آئے گا۔ بڑی خوبصورت مزاحیہ، بڑی زبردست اور بڑی زبردست قسم کی شاعری، مطلب 2 ٹوک والی شاعری ایسی کہ جو واقعی دل کو لگتی جا کے، اور بڑی سیدھی سی باتیں ہوتی ہیں بڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ جو آج کے پروگرام میں اس وقت خانزادہ بھائی کو بلانے کی جو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ نعت کو شاعری میں بھی ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جو ہے سمجھ بوجھ تھی ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورتی سے اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم، ہمارے سینئر ماشاءاللہ بہت سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، جناب AH خانزادہ صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خانزادہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اجمل بھائی اللہ کی مہربانی ہے، اور آپ کے توسط سے اور آپ کے ریڈیو کے توسط سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہم امت کو عطا کر دیا، بے شک ورنہ کون اپنا محبوب عطا کرتا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی ماشاءاللہ۔ بس اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو بلایا جائے تھوڑا سا آپ سے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ حمد اور اس میں بھی ماشاءاللہ آپ کا جواب نے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت آپ کو دیا ہے۔ ایک تو سوچا ویسے شاعری والی تو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اجمل بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب اور جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک منفرد بات فرمائی ہے، اور وہ منفرد بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے تمام سمندروں کی سیاہی بنا دیں، بے شک، اور دنیا کے تمام درختوں کے قلم بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ممکن نہیں، بالکل صحیح، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ جن کی حمد و ثنا یعنی جن پر سلامتی بھیج رہے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی ذات ہے، گرامی ہے، تو ان کی ذات پر درود و سلام کا سلسلہ جب چونکہ اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں، بے شک بے شک بے شک، تو ہم پر تو یہ لازمی ہے، اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، ورنہ بہت بڑے بڑے صاحب الکلام، صاحبان علم اس دنیا میں موجود تھے اور موجود ہیں، بالکل، اور انہیں یہ سعادت کسی کو نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت سے مالا مال کیا ہے، اگرچہ ہم اپنی پوری بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس پر ہم افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اور اس کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکار کی مدحت سرائی کریں، ان کی ثنا خوانی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس بات پر ڈرتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ادب سے کے مقام سے آگے بڑھ جائے۔ یعنی ہمیں اپنی علمیت کا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ رب العالمین کی اس کی وحدانیت بیان کی جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی اور ثنا خوانی کی جائے۔ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی کبھی ہو جائے، اور ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی جو مدد سرائی ہے وہ یقیناً ایک اتنا نازک مطلب مرحلہ ہے، خاص طور پہ اس کے محبوب کی مدد سرائی کہ کہتے ہیں بالکل تیز دھار تلوار کے اوپر چلنے کے برابر جیسے ہوتا ہے، کہ اتنا نازک مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو فکر چھوڑیں، درود پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو فکر چھوڑیں، درود پڑھ لیں۔ فلاح کے راستے پہ اپنے دلوں کو موڑیں، درود پڑھ لیں۔ واہ 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 واہ۔ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو فکر چھوڑیں، درود پڑھ لیں۔ فلاح کے راستے پہ اپنے دلوں کو موڑیں،
درود پڑھنے سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے، درود ہر درد کی دوا ہے. واہ واہ. مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے، درود ہر درد کی دوا ہے. جو سب جگہ آزما چکے ہیں وہ سب کو چھوڑیں، درود پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سب جگہ. سبحان اللہ. کیا بات اجمل بھائی، واہ واہ. سبحان مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے، درود ہر درد کی دوا ہے. دوا ہے. واہ واہ. مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے، درود ہر درد کی دوا ہے. واہ. جو سب جگہ آزما چکے ہیں وہ سب کو چھوڑیں، درود پڑھ لیں. درود پڑھ لیں. سبحان اللہ. اور محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہی سب کی نجات ہوگی. بے شک بے شک. محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہی سب کی نجات ہوگی. عقیدتوں کے گلاب حاضر ہیں، عقیدتوں کے گلاب حاضر ہیں، رس نچوڑیں، درود پڑھیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. خانزاد بھائی واہ واہ. سبحان اللہ سر. کیا بات ہے. واہ واہ. ثناء رب محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہی سب کی نجات ہوگی. نجات ہوگی. محبتوں کے گلاب حاضر ہیں، رس نچوڑیں، درود پڑھ لیں. مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو فکر چھوڑیں، درود پڑھیں. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا دیکھیں خانزادہ بھائی نے کیا خوبصورت دیکھیں حل بھی بتا دیا اور کیا محبت کا اظہار بھی کر دیا، عقیدت کا اظہار بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. مگر شرط وہی ہے کہ سب کو چھوڑیں. بس سیدھی بات ہوئی کہ سب کو چھوڑیں، درود پڑھ لیں. اور یقیناً درود پڑھنا کہتے کتنی برکت کی بات ہے کہ آپ کہتے بڑی سے بڑی مشکل میں بھی گھرے ہوئے ہیں اور جب محبوب کو یاد کرتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آپ کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتا ہے کہ فوراً کے بالکل میگنیٹ کی طرح. دیکھیے میں اس پر ایک الگ میرا خیال ہے، میں اپنے سننے والوں سے اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت لازمی ہے، گارنٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی ہوئی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم دیا کہ اللہ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی بھیجتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی ایسا کیا کرو. بے شک تم بھی درود پڑھا کرو. یعنی جس چیز کی ترغیب اللہ دے رہے ہیں اس کی قبولیت جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. گارنٹیڈ. بالکل اس کو شک نہیں. کوئی شک نہیں اس میں. یعنی جو احکام الہی ہیں، احکام الہی کا مطلب یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، لیکن یہ حکم ہے جو براہ راست اللہ رب العالمین. دیکھیے باقی جو احکام الہی ہیں وہ ہمیں نبی سرکار کے توسط سے عطا ہوئے ہیں. بے شک بے شک. لیکن یہ جو حکم الہی ہے یہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو اس کی جو قبولیت ہے اور وہ گارنٹیڈ ہے، اور اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے اگر اس کا کسی کو اندازہ ہو جائے تو درود جو پڑھے گا وہ فیل کرے گا، اس کو اندازہ ہوگا، اس کے اندر کی جو روح کی جو سرشاری جو ہے وہ اسے خود بتائے گی کہ درود پڑھنے سے اسے کیا. شرط یہ کہ اس میں عقیدت اور محبت شامل ہونی چاہیے. بس سر دیکھیں عقیدت شامل ہو جائے گی تو یہ دو آتشہ ہو جائے گا. یہی تو بات ہے پھر. لیکن جو درود پڑھ رہا ہے اس کو درود کا فائدہ ہونا ہی ہونا. وہ تو اس میں تو شک نہیں، وہ تو ہے. جی. اور ابھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی انتہا ہو جاتی ہے. بے شک. اور پچھلے کئی برس سے یہ عطا ہے کہ پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک 12 نعتیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور میں وہ نعتیں فیس بک کے ذریعے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنے تمام دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جی بالکل بالکل. ایک مدحت مصطفیٰ دیکھیے. گل کھلے آرزوئیں مچلنے لگیں، زندگی میں کچھ ایسا سرور آ گیا. واہ. گل کھلے آرزوئیں مچلنے لگیں، زندگی میں کچھ ایسا سرور آ گیا. بزم کونین میں آ گئے مصطفیٰ، جیسے تاریکیوں میں نور آ گئے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان بزم کونین میں آ گئے مصطفیٰ، جیسے تاریکیوں میں نور آ گیا. جو گناہوں کی دلدل میں رچ بس گیا، جو گناہوں کی دلدل میں بس رچ گیا، جو گناہوں کی دلدل میں بس رچ گیا، جس نے صلی اللہ کہہ دیا بچ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بھئی جو گناہوں کی دلدل میں بس رچ گیا، جس نے صلی اللہ کہہ دیا بچ گیا. اسوہ مصطفیٰ کی بدولت وہ پھر
اسوہ مصطفیٰ کی بدولت وہ پھر سے قریب آئے گا ہے جو دور آ گیا. سبحان اللہ. واہ واہ. اسوہ مصطفیٰ کی بدولت سے پھر وہ قریب آئے گا ہے جو دور آ گیا. سید الانبیاء سے وفائیں کریں مت ہم مایوس اور التجائیں کریں. سبحان اللہ. واہ واہ. مت مایوس اور التجائیں کریں. سید الانبیاء سے وفائیں کریں مت ہم مایوس اور التجائیں کریں. بخش دے گا گناہ اور سارے گناہ. واہ. بخش دے گا گناہ اور سارے گناہ ہے یہ قرآن میں حکم غفور آ گیا. واہ واہ. سبحان اللہ. بخش دے گا گناہ اور سارے گناہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اپنی جانوں میں اسراف کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ سید الانبیاء سے وفائیں کریں مت ہم مایوس اور التجائیں کریں. بخش دے گا گناہ اور سارے گناہ ہے یہ قرآن میں حکم غفور آ گیا. مسکرانے لگیں میری مایوسیاں سن کے لا تقنطو مہرباں کا بیان. مسکرانے لگیں میری مایوسیاں سن کے لا تقنطو مہرباں کا بیان. مہرباں ہے خدا ہے نبی مہرباں میری شرمندگی میں غفور آ گیا. کیا بات. سبحان اللہ. مہرباں ہے خدا. واہ واہ. سبحان اللہ. ہے نبی مہرباں میری شرمندگی میں غفور آ گیا. اور دیکھیے کہ تاجدار حرم شاہ جن و بشر زندگی تھی بہت بے نوا بے ہنر. واہ. تاجدار حرم شاہ جن و بشر زندگی تھی بہت بے نوا بے ہنر. آپ کے نام پر جب ہوئی چشم تر، آپ کے نام پر جب ہوئی چشم تر بندگی کا قرینہ شعور آ گیا. بندگی کا قرینہ آپ کے نام پر جب ہوئی چشم تر بندگی کا قرینہ شعور آ گیا. سبحان اللہ. میرے سرکار کے ہاتھ میں آن کر میرے سرکار کے ہاتھ میں آن کر کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا شان سے. بے شک بے شک. میرے سرکار کے ہاتھ میں آن کے کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا شان سے. کنکروں کی طرف سے اس اعلان سے جو ضروری تھا وہ بھی ضرور آ گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ضروری تھا وہ بھی ضرور آ گیا. اور ان کے دربار میں جو سوالی گیا جھولیاں بھر گئیں وہ نہ خالی گیا. واہ. بے شک. ان کے دربار میں جو سوالی گیا جھولیاں بھر گئیں وہ نہ خالی گیا. جو کہا ہو گیا جو بھی مانگا ملا ان نگاہوں کے جو بھی سمور آ گیا. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. جو کہا ہو گیا جو بھی مانگا ملا ان نگاہوں کے جو بھی سمور آ گیا. ذکر سرکار سے روشنی ہو گئی. ذکر سرکار سے روشنی ہو گئی. ذکر سرکار سے روشنی ہو گئی. پورا ماحول ہی جگمگانے. واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک. ذکر سرکار سے روشنی ہو گئی. پورا ماحول ہی جگمگانے لگا. فکر سرکار سے سب مہکنے لگے گویا گلشن میں حظ بخور آ گیا. سبحان اللہ. واہ واہ. فکر سرکار سے سب مہکنے لگے گویا گلشن میں حظ بخور آ گیا. سید المرسلین شاہ دنیا و دین خاتم الانبیاء رحمت عالمی. سبحان اللہ. واہ واہ. سید المرسلین شاہ دنیا و دین خاتم الانبیاء رحمت عالمی. آج بھی آپ کی نعت لکھتے ہوئے نام ہمدم کا بین السطور. صحابہ. واہ واہ. کیا آج بھی آپ کی نعت لکھتے ہوئے نام ہمدم کا بین السطور آ گیا. واہ واہ. سبحان اللہ سر. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی. اچھا اسی وزن پر اور اسی سلسلے میں عرض کیا ہے کہ بگڑیاں بن گئیں مشکلیں حل ہوئیں درد کم ہو گئے مسکرانے لگے. سبحان اللہ. بابا. بگڑیاں بن گئیں مشکلیں حل ہوئیں درد کم ہو گئے مسکرانے لگے. میری محرومیوں کو دلاسے ہوئے ہوش مایوسیوں کے ٹھکانے لگے. واہ
واہ واہ سبحان میری اللہ۔ محرومیوں کو دلاسے ہوئے، ہوش مایوسیوں کے ٹھکانے لگے، دل کی دنیا محبت سے آباد کر، دل کی دنیا محبت سے آباد کر، دل کی دنیا محبت سے آباد کر، یاد کرتا ہے وہ تو اسے یاد کر، کیا بات ہے، واہ واہ، یاد کرتا ہے وہ تو اسے یاد کر، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، واہ، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، دل کی دنیا محبت سے آباد کر، آباد کر، یاد کرتا ہے وہ تو اسے یاد کر، الجھنوں کے اندھیروں میں ممکن ہے پھر روشنی کی کرن جگمگانے لگے، کیا بات ہے، واہ واہ، الجھنوں کے اندھیروں میں ممکن ہے پھر روشنی کی کرن جگمگانے لگے، بھئی خواب کچھ تھے تخیل میں کچھ اور تھا، خواب کچھ اور تھے تخیل میں کچھ اور تھا، خواب کچھ تھے تخیل میں کچھ اور تھا، کچھ سمجھ ہی نہ آیا بہت شور تھا، کیا بات ہے، واہ واہ، واہ، خواب کچھ تھے تخیل میں کچھ اور تھا، کچھ سمجھ ہی نہ آیا بہت شور تھا، جام جب سے غلامی کا ان کی پیا، جام جب سے غلامی کا ان کی جام پیا، جب سے غلامی کا ان کی پیا، جام جب سے غلامی کا ان کی پیا، سارے سپنے سریلے سہانے لگے، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواب کچھ تھے تخیل میں کچھ اور تھا، کچھ سمجھ ہی نہ آیا بہت شور تھا، جام جب سے غلامی کا ان کی پیا، سارے سپنے سریلے سہانے لگے، واہ واہ، ذہن کے بت کدے میں خداؤں کا ڈر، اور دار فنا میں بلاؤں کا ڈر، واہ، بھئی ذہن کے بت کدے میں خداؤں کا ڈر، خداؤں کا ڈر، اور دار فنا میں بلاؤں کا ڈر، ورد صلی علی کر مسلسل ذرا، دیکھ رب ناز تیرے اٹھانے لگا، کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک، واہ، ورد صلی علی کر مسلسل ذرا، مسلسل ذرا، دیکھ رب ناز تیرے اٹھانے لگے، اور منقبت نعت مدحت ثنا کیجئے، منقبت نعت مدحت ثنا کیجئے، یعنی ذکر حبیب خدا کیجئے، کیا بات ہے، یعنی ذکر حبیب خدا کیجئے، منقبت نعت مدحت ثنا کیجئے، یعنی مدحت حبیب خدا کیجئے، جو خدا نے کہا ہے کیا کیجئے، جو خدا نے کہا ہے کہا کیجئے، جو خدا نے کہا ہے کیا کیجئے، ہم تو صلی علی گنگنانے لگے، ہم تو واہ، سبحان اللہ، جو خدا نے کہا ہے کیا کیجئے، ہم تو صلی علی گنگنانے لگے، آمد مصطفیٰ کا اثر دیکھیے، آمد مصطفیٰ کا اثر دیکھیے، اثر دیکھیے، رنگ اور خوشبوؤں کا سفر دیکھیے، واہ واہ، واہ واہ، آمد مصطفیٰ کا اثر دیکھیے، رنگ اور خوشبوؤں کا سفر دیکھیے، روشنی چاندنی دلکشی مل گئے، روشنی چاندنی دلکشی مل گئے، آسمانوں میں منظر لٹانے لگے، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، روشنی چاندنی دلکشی مل گئے، آسمانوں میں منظر لٹانے لگے، صورت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ میرے سرکار کا کوئی ثانی نہیں، واہ، بے شک، صورت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ میرے سرکار کا کوئی ثانی نہیں، فرش سے فرش تک صرف صلی علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھول غنچے کلی گیت گانے لگے، سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ، سبحان عرش اللہ، سے فرش تک، صلی اللہ، عرش سے فرش تک صرف صلی علی، پھول غنچے کلی گیت گانے لگے، اور یہ دیکھیں کہ جو خطائیں ہوئی ہیں انہیں سوچ کر، جو خطائیں ہوئی ہیں انہیں سوچ کر کوئی بھائی بہن گر پریشان ہے، جو خطائیں ہوئی ہیں انہیں سوچ کر کوئی بھائی بہن گر پریشان ہے، بس یہ احساس ہی عین ایمان ہے، یہ سمجھنے میں کتنے زمانے لگے، کیا بات، واہ واہ، واہ، بس یہ احساس ہی ایمان ہے، عین ایمان ہے، یہ سمجھنے میں کتنے زمانے لگے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں انہیں سوچ کر، بلکہ اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ خطا ہو گئی ہے، یہ توہین ہو گئی ہے، یہ واقعی یہ ایمان، بالکل ایمان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، سرکار دو عالم کی طرف رجوع کرے گا، معافیاں مانگے گا، غلطیاں اپنی غلطی پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، روئے گا،
تو عرض کیا ہے کہ جو خطائیں ہوئی ہیں انہیں سوچ کے کوئی بھائی بہن گر پریشان ہے، بس یہ احساس ہی عین ایمان ہے، یہ سمجھنے میں کتنے زمانے لگے. واہ جی واہ، واہ جی. اور روز محشر یہی ایک ہتھیار ہے. واہ واہ، روز محشر یہی ایک ہتھیار ہے. واہ، روز محشر یہی ایک ہتھیار ہے، پاس پلے محض ذکر سرکار ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. روز محشر یہی ایک ہتھیار ہے، پاس پلے محض ذکر سرکار ہے. جب خدا مجھ سے پوچھے بتا کیا کیا، جب خدا مجھ سے پوچھے بتا کیا کیا، اور ہمدم کے نعتیں سنانے. کیا بات ہے. واہ. جب خدا مجھ سے پوچھے بتا کیا کیا، اور ہمدم کے نعتیں سنانے لگے، میری محرومیوں کو دلا سے ہوئے، ہوش مایوسیوں کے ٹھکانے لگے. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان. اور امید ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم یوں کرتے ہیں کہ کچھ میسیجز ذرا پہلے شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں، اور آپ کے لائیو کمنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے. جناب رانا خالد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خانزادہ بھائی ذرا آپ رپلائی دیتے جائے گا کیونکہ آپ کو آپ کی وجہ سے سب موجود ہیں یہاں پر. اور یہ رانا خالد محمود صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ خانزادہ صاحب کو خوش آمدید اور سلامت رہیں جی. اس کے بعد زرین ستار کنی والا نے ہمیں جوائن کیا. سلام، ویلکم، تھینک یو جی. محمد عدنان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شعیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں کم آتا ہوں مگر خاص مواقعوں پر آتا ہوں، اور کل بڑی رات کی وجہ سے محافل تھی تو کل آپ کا پروگرام نہیں سن سکا. آج سن رہا ہوں اور ماشاءاللہ بہترین نشریات اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین. سر آپ سننے کے ساتھ اس وقت ہماری نشریات کو دیکھ بھی رہے ہیں. ریڈیو پر ہوتے تو آپ سن لیتے، ریڈیو پر تو جا ہی رہی نشریات ہماری، مگر فیس بک پر موجود ہے تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. زین علی نے ہمیں جوائن کیا. اور سلام شعبی سر، وعلیکم السلام. اور سید فرید حسین صاحب، فرید پبلیشر، ماشاءاللہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور کہتے ہیں السلام علیکم جناب اجمل خان شعبی صاحب اور علاء الدین خانزادہ صاحب. جی بہت شکریہ رانا صاحب، رانا خالد صاحب بھی، اور بھائی فرید بھی، اور تمام دیکھنے والے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل میں جو ورچوئل شرکت ہے اسے قبول فرمائے. آمین. دیکھیے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ محفل بابرکت تو ہو ہی جاتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حسب ضابطہ اور حسب منصب عطا فرماتے ہیں. بے شک. آپ اس محفل میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر عطا فرمائے. آمین. اس کے محمد عدنان کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت محفل سجائی ہے نعتیہ اشعار کی. جی بہت شکریہ جناب. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شمولیت اور ہمارا یہ کہنا قبول فرمائے. آمین آمین. شمیم انور صاحبہ وہ بھی مجھے جوائن کے کہتے ہیں سبحان اللہ بہت اعلیٰ جی. اور اس کے بعد میں محمد عدنان کہتے ہیں نعتیہ مشاعرہ، نعت تحت لفظ، ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات ہے جی، بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی. تو ہم ایک بار پھر آ جاتے ہیں خانزادہ بھائی کی طرف. جی خانزادہ بھائی اب آپ ماشاءاللہ کیا دیکھیں جی، میں اپنے تمام سننے والوں کا مشکور اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم کے نام سے موسوم اس محفل میں ان کی شرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. میں عرض کرتا ہوں جی، چل رہی ہیں جو رحمت کی پروائیاں، چل رہی ہیں جو رحمت کی پروائیاں، خوشبوئیں ہیں کہ بےتاب ہونے کو ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. چل رہی ہیں جو رحمت کی پروائیاں، خوشبوئیں ہیں کہ بےتاب ہونے کو ہیں. جب ارادہ کیا کہہ تو صلی علی، جب ارادہ کیا کہہ دوں صلی علی، میرے الفاظ نایاب ہونے کو ہیں. سبحان اللہ. واہ. جب ارادہ کیا کہہ دوں صلی علی، میرے الفاز نایاب ہونے کو ہیں. امتی آپ کے ہیں کرم کیجئے، امتی آپ کے ہیں کرم کیجئے، اپنے دامن میں آقا چھپا لیجئے. سبحان اللہ. واہ واہ. امتی آپ کے ہیں کرم کیجئے، اپنے دامن میں آقا چھپا لیجئے. میرے سرکار محسوس ہونے لگا ہے گناہوں میں غرقاب ہونے کو ہیں. واہ سبحان اللہ. میرے سرکار محسوس ہونے لگا ہے گناہوں میں غرقاب ہونے کو ہیں. زندگی میں ہی دیدار کی آس ہے بھائی، زندگی میں ہی دیدار کی آس ہے. پیاس ہے یہ جو کتنی بھلی پیاس ہے. کیا بات ہے. واہ، پیاس ہے جو کتنی بھلی پیاس ہے. زندگی میں ہی دیدار کی آس ہے، پیاس ہے یہ جو کتنی بھلی پیاس ہے. ایسا لگتا ہے اب رحمتوں کے سمندر میں ہر ایک سیراب ہونے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ. ایسا لگتا ہے
ایسا لگتا ہے اب رحمتوں کے سمندر میں ہر ایک سیراب ہونے کو ہیں. ان کے آنے سے ہر سو اجالا ہوا, ان کے آنے سے ہر سو اجالا ہوا. نور پھیلا تو پھر پھیلتا ہی گیا. کیا بات ہے بابا. ان کے آنے سے ہر سو اجالا ہوا, نور پھیلا تو پھر پھیلتا ہی گیا. سب اندھیرے یہ تاریکیوں کے نشان لازمی نظر گرداب ہونے کو ہے. سب اندھیرے یہ تاریکیوں کے نشان لازمی نظر گرداب ہونے کو ہیں. سید الانبیاء آپ کی شان میں پورا قرآن ہے, میں بھلا کیا کہوں. کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ. سید الانبیاء آپ کی شان میں پورا قرآن ہے, میں بھلا کیا کہوں. جن زبانوں پہ ہے ورد صلی اللہ یعنی ذرے بھی مہتاب ہونے کو ہے. جن زبانوں پہ ہے ورد صلی اللہ یعنی ذرے بھی مہتاب ہونے کو ہیں. جس کسی نے بھی آقا کی توصیف کی, جس کسی نے بھی آقا کی توصیف کی, رب نے اس کے گناہوں میں تخفیف کی. سبحان اللہ. بھائی جس کسی نے بھی آقا کی توصیف کی, رب نے اس کے گناہوں میں تخفیف کی. ان کے باغات پھر لہلہانے کو ہیں, کھیتیاں ہیں کہ شاداب ہونے کو. سبحان اللہ. ان کے باغات پھر لہلہانے کو ہیں, کھیتیاں ہیں کہ شاداب ہونے کو ہیں. دسترس وقت پر چاہتے ہو اگر, دسترس وقت پر چاہتے ہو اگر مصطفیٰ کے بتائے ہوئے کام کر. دسترس وقت پر چاہتے ہو اگر مصطفیٰ کے بتائے ہوئے کام کر. تھام لیں ان کا در نہ ادھر نہ ادھر اور سمجھے کہ ارباب ہونے کو. تھام لیں ان کا در نہ ادھر نہ ادھر اور سمجھیں کہ ارباب ہونے کو ہیں. جن کے آقا ہوئے شاہ جن و بشر, جن کے آقا ہوئے شاہ جن و بشر ہے انہی کے لیے یہ خوشی کی خبر. بھائی جن کے آقا ہوئے شاہ جن و بشر ہے انہی کے لیے یہ خوشی کی خبر. جو جیے ہیں انہیں رہنما مان کر, بے شک جو جیے ہیں انہیں رہنما مان کر بوریے ان کے کم خواب ہونے کو ہے. کیا بات ہے سر. بابا جو جیے ہیں انہیں رہنما مان کر بوریے ان کے کم خواب ہونے کو ہیں. ان ثنا خانیوں نے معزز کیا ورنہ ہمدم ہے کیا شاعر بے نوا. کیا بات ہے سر. سبحان اللہ. ان ثنا خانیوں نے معزز کیا ورنہ ہمدم ہے کیا شاعر بے نوا. میرے اسلوب پر میرے انداز پر نکتہ چیں میرے احباب ہونے کو ہیں. چل رہی ہیں جو رحمت کی پروائیاں خوشبوئیں ہیں کہ بیتاب ہونے کو ہیں. سبحان اللہ سر. واہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. اچھا تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا خانزادہ بھائی, ماشاء اللہ ویسے تو آپ ماشاء اللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ, لکھنا لکھانا تو یقیناً ہے ہی آپ کا. اس کے ساتھ شاعری کی طرف آپ کا رجحان کیسے گیا, کیسے مطلب یہ بھائی صاحب دیکھیے یہ کیونکہ ایک الگ صنف ہے, وہ الگ ایک صحافت ایک الگ چیز ہے. میں عرض کروں کہ آپ کو جب اساتذہ کرام صاحبان علم ہوں اور وہ لکھنا پڑھنا جو انہیں آتا ہے وہ آپ کو سکھا دیں, بے شک, یعنی وہ جو لکھنے پڑھنے کا جو پروسیس ہے وہ آپ تک پہنچا دیں اور آپ اس کو قبول کر لیں, تو پھر لکھنے پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بے شک. تو جو نثر میں بھی ہو سکتا ہے, نظم میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ یہ جو شاعری کا سلسلہ ہے یہ بہت طویل عرصے سے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بچپن سے ہی شوق تھا, وہ جو اسٹیریو ٹائپ کا ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے, صحیح بات نہیں جناب. میں نے بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی اور بڑے لوگوں کو آئیڈیلائز کیا. چونکہ میں جس اخبار میں ملازمت کرتا تھا روزنامہ جسارت میں, اس میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی وہ کرائم رپورٹر کی ذمہ داری دی گئی. اب دیکھو وہ ذمہ داری کہاں اور یہ کہاں ہے. اور میں نے اس شہر کے ایک ایک مسئلے کو, ایک ایک تکلیف کو, ایک ایک دکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اسے لکھا ہے. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے معاشرے کا فرد, ایک ایک فرد, ایک ایک قبیلہ, ایک ایک گلی, ایک ایک محلہ, ایک ایک کمیونٹی, ایک ایک زبان بولنے والا, ایک ایک مطلب ہر طرح سے جو کوئی کمیونٹی کا تصور ہے وہ کن 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 مسائل کا شکار ہے. صحیح ہے. تو اس کے اندر ڈوب کے ایک بنیادی صلاحیت تو یہ تھی کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت اور مدد کرنا چاہتا تھا
جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس پہ رائے میں دی کہ جی میں نے لوگوں کے مسائل لکھے اور میں نے صحیح لکھا. میں نے ظالم کے سامنے کلمہ حق اس وقت بیان کیا جب کسی اور ایسا نہیں کہ ایک ظالم کے سامنے، ہر ظالم کے سامنے کلمہ حق بیان کیا ہم نے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو رکھا ہے، یہ اس کا شکر گزار ہے اس کی. اور پھر جب اس طرف آئے تو ہم نے سوچا کہ بھائی شاعری گل و بلبل کا قصہ ہے، ٹھیک ہے جی گل و بلبل کا قصہ بھی کریں گے، وہ بھی لکھا ہم نے. اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. پھر لوگوں نے کہا کہ یار لوگ پریشان بہت ہیں، ان کے ہنسنے مسکرانے اور ان کی طبیعت کو گدگدانے کا بندوبست کیا. ہاں کیونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں، لوگ ہنسنا بھول چکے. تو پھر ہم نے مزاح نگاری کی طرف دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں سرخرو کیا اور لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں. آپ نے بڑی مہربانی فرمائی. ہمارا جو ٹی وی چینل ہے شاعری وائری، اور اس پر جو ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ حسد جلن کینہ جیسی بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ آپ مسکرائیں گے تو حسد جلن کینے سے نکل جائیں گے. صحیح بات ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور منظوم شکر ادا کریں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں نواز دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں پاکستان کے ایک معروف ریڈیو پر نعت گو شاعر کے طور پر یہاں موجود ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خوان ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے جناب، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے. اب اس میں دیکھیے ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم نے یوں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، بالکل صحیح کی بات، بالکل عطا ہے اور کچھ بھی نہیں. بے شک. دیکھیے میں یہ عرض کروں کہ آرزو ہے کہ سرکار کی شان میں نعت کہتا رہوں اور سناتا رہوں. کیا بات ہے سر، نعت کہتا رہوں اور سناتا رہوں. آرزو ہے کہ سرکار کی شان میں نعت کہتا رہوں اور سناتا رہوں. عاشقان نبی مست ہو کے سنے. واہ واہ. عاشقان نبی مست ہو کے سنے. میں عقیدت کا جادو جگاتا رہوں. واہ میں عقیدت کا جادو جگاتا رہوں. عاشقان نبی مست ہو کے سنے، میں عقیدت کا جادو جگاتا رہوں. رب تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہا، رب تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہا، ذکر احمد کو کی ہے بلندی عطا. واہ واہ بے شک. ورفعنا لک ذکرک. بے شک. رب تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہا، ذکر احمد کو کی ہے بلندی عطا. جب میرا دل کرے تو تلاوت کروں، جب میرا دل کرے گنگناتا رہوں. کیا بات ہے سر، جب میرا دل کرے تلاوت کروں، جب میرا دل کرے گنگناتا رہوں. رب تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہا، ذکر احمد کو کی ہے بلندی عطا. بے شک. جب میرا دل کرے تو تلاوت کروں، جب میرا دل کرے گنگناتا رہوں. اپنے احباب کو مشورہ ہے میرا، اپنے احباب کو، یہ آپ سے بات ہو رہی ہے، اپنے احباب کو، تمام ناظرین، تمام عاشقان رسول، تمام اہل ایمان، اپنے احباب کو مشورہ ہے میرا. ذکر سرکار ہے ہر مرض کی دوا. بے شک. اپنے احباب کو مشورہ ہے میرا، ذکر سرکار ہے ہر مرض کی دوا. برکتوں کا سبب بھی ہے رد بلا، دل میں آتا ہے یہ گیت گاتا رہوں. کیا بات ہے سر، برکتوں کا سبب ہے، برکتوں کا سبب بھی ہے رد بلا، دل میں آتا ہے یہ گیت گاتا رہوں. کیا بتاؤں میں کیسا مسلمان ہوں، کیا بتاؤں میں کیسا مسلمان ہوں، اپنے سرکار کا میں ثنا خوان ہوں. کیا بات ہے، بے شک. کیا بتاؤں میں کیسا مسلمان ہوں، اپنے سرکار کا میں ثنا خوان ہوں. ذکر سرکار پر رب رحمان رحمت لٹاتا رہے، میں اٹھاتا رہوں. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ. ذکر سرکار پر رب رحمان رحمت لٹاتا رہے، میں اٹھاتا رہوں. ذکر سرکار کہ بھئی کیا بتاؤں میں کیسا مسلمان ہوں، کیا بتاؤں میں کیسا مسلمان ہوں، اپنے سرکار کا میں ثنا خوان ہوں. ذکر سرکار پر رب رحمان رحمت لٹاتا رہے، میں اٹھاتا رہوں. بھائی دل کی بیتابیوں میں کمی ہو گئی، دل کی بیتابیوں میں کمی ہو گئی، دل کی بیتابیوں میں کمی ہو گئی. آزما کے دیکھیے گا میرے آج کے تمام سننے اور دیکھنے والے، جب کبھی پریشانی ہو، جب کبھی کسی بھی نوعیت کا معاملہ ہو، درود پاک کا ورد کرنا شروع کیجئے.
اللہ کے فضل سے بہت جسے کہنا چاہیے دل کو اطمینان ہوگا. ماشاءاللہ. دل کی بے تابیوں میں کمی ہو گئی, یاد میں آنکھ جب شبنمی ہو گئی. واہ واہ واہ. دل کی بے تابیوں میں کمی ہو گئی, یاد میں آنکھ جب شبنمی ہو گئی. سبحان اللہ. نام ان کا لیا روشنی ہو گئی. نام ان کا لیا روشنی ہو گئی. ان کی نسبت رہے جگمگاتا رہوں. کیا بات ہے سر. واہ واہ. اور سید مہرباں میں گنہگار ہوں. سید مہرباں میں گنہگار ہوں. روز محشر کرم کا طلبگار ہوں. واہ واہ. سبحان اللہ. سید مہرباں میں گنہگار ہوں. روز محشر کرم کا طلبگار ہوں. آپ کی مہربانی کا حقدار ہوں. لازمی ہے کہ خود کو بتاتا رہوں. واہ واہ. کیا بات ہے. بہت شاہ دنیا و دین آپ صادق امی, یہ عقیدہ ہے میرا مجھے ہے یقین. شاہ دنیا و دین آپ صادق امی, یہ عقیدہ ہے میرا مجھے ہے یقین. بے شک. آپ محشر میں ہیں شافع المذنبین, بے شک. یاد بھولے ہوئوں کو دلاتا رہوں. واہ جی واہ. کیا بات. آپ محشر میں ہیں شافع المذنبین, یاد بھولے ہوئوں کو دلاتا رہوں. اب مجھے بھی مدینے بلا لیجئے. اب مجھے بھی مدینے بلا لیجئے. جام دیدار کا بھی عطا کیجئے. کیا بات ہے سر. اب مجھے بھی مدینے بلا لیجئے. جام دیدار کا بھی عطا کیجئے. اور اگر اس طرح ہو تو کیا بات ہے, وہ بلاتے رہیں اور میں جاتا رہوں. کیا بات ہے سر. بابا کیا بات ہے. تو اب مجھے بھی اجمل بھائی دیکھو بڑوں سے بڑی فرمائش کریں. بالکل بالکل بالکل, یہ تو ضروری ہے. اب مجھے بھی مدینے بلا لیجئے. جام دیدار کا بھی عطا کیجئے. اور اگر اس طرح ہو تو کیا بات ہے, وہ بلاتے رہیں اور میں جاتا رہوں. کیا بات ہے جی. کیا بات ہے. بزم کونین ہے بزم صلی علی. بزم کونین ہے بزم صلی علی. مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا. اور ہمدم ہے آقا غلام آپ کا, سارے لوگوں کو باور کراتا رہا. کیا بات. سبحان اللہ. جی. اور اب ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہم آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ تعالی. اور سید صفدر علی صاحب ماشاءاللہ ہمارے موسٹ سینئر ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, اور جن کا شمار بے شک جس میں کچھ نہیں کیا. صفدر بھائی اگر ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم صفدر بھائی کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس بابرکت ساتھ پر اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. صفدر بھائی ہمارے بہت مربی ہیں, بہت مہربان ہیں, ہمارے سینئر ہیں. ہمارے یعنی صفدر بھائی کا شمار جو ہے پاکستان کے ان صحافیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے خالصتاً صحافت کی ہے اور قلم کی آبرو کا باعث رہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں اس میں. اس کے بعد سعید جان برفات نے ہمیں جوائن کیا کراچی نارتھ ناز آباد سے. کہتے ہیں سعید جان برفات آپ کا شو از ویری نائس, اور آپ دونوں کیسے ہیں. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور مولا سلامت رکھے. آمین اللہم آمین. برفت صاحب بہت مہربانی آپ کی, اپنے جو ہے ہمارے لیے نیک خواہشات کی. آپ کی اس محفل میں شرکت کو قبول فرمائے. آمین. محمد عدنان کہتے ہیں شعبے بھائی آپ جس طرح سے خود لیجنڈ ہیں اسی طرح آپ ایک سے ایک ہیرے ڈھونڈ کر لاتے ہیں. تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. جزاک اللہ. بس آپ محبت سے یاد کر لیتے ہیں یہی بہت ہے میرے لیے. اور جس طرح میں آپ کے لیجنڈ ہوں یہ میرے لیے لیجنڈ ہے. بھائی عدنان صاحب اور تمام سننے والے آپ سب اس بابرکت محفل میں شریک ہیں, شریک رہیں, اور اس کا فائدہ آپ کو یہاں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ. زیدی ستار تھینک یو. سبحان اللہ جی, بہت شکریہ. اور اب ہم آ جاتے ہیں بالکل کیونکہ وقت ہمارے پاس اب صرف 9 منٹ ہمارے پاس ہیں, 8-9 منٹ. تو اب جی دیکھیے ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ جب آدمی کرنا شروع کرتا ہے تو نہ وقت کا پتہ چلتا ہے, نہ گھنٹوں کا پتہ چلتا ہے, نہ دنوں کا پتہ چلتا ہے, نہ مہینوں کا پتہ چلتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ دیکھیے عرض کیا ہے کہ یہ ہے دار فنا, یہ ہے دار فنا, زندگی امتحان, اہل ایمان یہ لازمی پاس کر. کیا بات ہے. واہ. یہ ہے دار فنا, زندگی امتحان, اہل ایمان یہ لازمی پاس کر. واہ. دل کی بستی بسے اور بستی رہے, دل کی بستی بسے اور بستی رہے, اور بستی میں آقا کی بوباس ہو. واہ.
دل کی بستی بسے اور بستی رہے اور بستی میں آقا کی بو باس ہو. سب دیے جل رہے ہیں ہوا کے لیے. سب دیے جل رہے ہیں ہوا کے لیے. سب دیے جل رہے ہیں ہوا کے لیے. یعنی کونین ہے مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. سب دیے جل رہے ہیں ہوا کے لیے. یعنی کونین ہے مصطفیٰ کے لیے. رب نے لا تقنطو کہہ دیا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کوئی یاس ہو. کیا بات ہے. بے شک جی واہ کیا بات ہے. واہ. سب دیے جل رہے ہیں ہوا کے لیے. سب دیے جل رہے ہیں ہوا کے لیے. یعنی کونین ہے مصطفیٰ کے لیے. بے شک بے شک. رب نے لا تقنطو کہہ دیا ہے تو پھر رب نے لا تقنطو کہہ دیا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کوئی یاس ہو. واہ واہ. اور ان سے نسبت خدا کی قسم خوب ہے. واہ. ان سے نسبت خدا کی قسم خوب ہے. واہ. اس غلامی کا سب پہ بھرم خوب ہے. واہ جی واہ واہ جی واہ. سبحان اللہ. بے شک. ان سے نسبت خدا کی قسم خوب ہے. اس غلامی کا سب پہ بھرم خوب ہے. ان کی نظر کرم خوب ہے. واہ جی واہ. خوب ہے. ان کی نظر کرم خوب ہے. بس یہ ادراک ہو پاس انفاس ہو. بس یہ ادراک ہو پاس انفاس ہو درودوں کے نذرانے ورد زباں. ہو درودوں کے نذرانے ورد زباں. السلام علیکم نبی مہربان. واہ واہ واہ. سبحان اللہ جی واہ. ہو درودوں کے نذرانے ورد زباں. السلام علیکم نبی مہربان. ہوں درودوں کے نذرانے ورد زباں. السلام علیکم نبی مہربان. اشک بہتے رہیں شادماں. اشک بہتے رہیں شادماں. ہر عمل بھی غلامی کا عکاس ہو. کیا بات ہے سر. سبحان اللہ. اشک بہتے رہیں شادماں. ہر عمل بھی غلامی کا عکاس ہو. مالک الملک جو تیرا قانون ہے. مالک الملک جو تیرا قانون ہے. زندگی بندگی تیری مرہون ہے. کیا بات ہے سر. مالک الملک جو تیرا قانون ہے. زندگی بندگی تیری مرہون ہے. سچ یہ ہے میرا ان کے سوا کون ہے. سچ یہ ہے میرا ان کے سوا کون ہے. اور ان کی غلامی مجھے راس ہو. اور ان کی غلامی مجھے راس ہے. اور ان کی غلامی مجھے راس ہو. مار سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں پر زندگی آپ کے حکم پر ہو بسر. کیا بات ہے سر. مار سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں پر زندگی آپ کے حکم پر ہو بسر. کوئی دیکھے اگر تو اسے سربسر مصطفیٰ کی غلامی کا احساس ہو. کیا بات ہے سر. سبحان اللہ. کوئی دیکھے اگر تو اسے سربسر مصطفیٰ کی غلامی کا احساس ہو. یا خدا مجھ پہ ایک اور احسان کر. یا خدا مجھ پہ ایک اور احسان کر. یا خدا مجھ پہ ایک اور احسان کر. مصطفیٰ کے مدینے میں مہمان کر. کیا بات ہے سر. آمین. اللہم آمین سر. یا خدا مجھ پہ ایک اور احسان کر. مصطفیٰ کے مدینے میں مہمان کر. سبحان اللہ. روزائے پاک کی جالیاں تھام کر. صبح الحمد ہو شام والناس ہو. آمین آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. یا خدا مجھ پہ ایک اور احسان کر. واہ واہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے مدینے میں مہمان کر. واہ واہ. روزائے پاک کی جالیاں تھام کر. صبح الحمد ہو شام والناس. سبحان اللہ سر. سبحان. رب کے احکام کی پاسداری کرو. رب کے احکام کی پاسداری کرو. اپنے آقا کو تحفہ درودوں کا دو. واہ واہ. اہل ایمان ہے امت مصطفیٰ. مصطفیٰ کے لیے آپ سب خاص ہو. بے شک. اس میں کوئی شک. اہل ایمان ہے امت مصطفیٰ. مصطفیٰ کے لیے آپ سب خاص ہو. میرے ہمدم یہ اعزاز تجھ کو ملا. میرے ہمدم یہ اعزاز تجھ کو ملا. کہہ رہا ہے مسلسل جو صلی اللہ. میرے ہمدم یہ اعزاز تجھ کو ملا. کہہ رہا ہے مسلسل جو صلی اللہ. صدقہ مصطفیٰ رب رہے مہرباں. تیرے ہاتھوں کا پتھر بھی الماس ہو.
کیا بات ہے سر، تیرے ہاتھوں کا پتھر بھی الماس، صدقائے مصطفیٰ واہ واہ، رب رہے مہرباں، واہ سر، تیرے ہاتھوں کا پتھر بھی الماس ہو، واہ جی واہ، واہ واہ جی واہ، یہ ہے تار فنا زندگی امتحان، اہل ایمان یہ لازمی پاس۔ سبحان اللہ سر، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت۔ اور بس 11:58 ہو گئے، اور میاں طارق جاوید صاحب بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں السلام علیکم یا رفیق۔ بھائی میاں صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے۔ وعلیکم السلام، آپ نے بہت مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ان کے بعد محمد افضل بھٹو صاحب ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور کہتے ہیں السلام علیکم، بہت اچھی محفل ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھٹو صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور زرین ستار تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، کہتی ہے آمین، واہ واہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ ماشاء اللہ جی، بالکل۔ اور آج کی یہ محفل بالکل، آج جو ہم نے بس یہ جو محفل سجائی ماشاء اللہ، کیوں خازندہ بھائی سے ماشاء اللہ شاعری واری ہم پڑھتے بھی رہے ہیں اور سنتے بھی رہے ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو، نہیں دیکھا ہو، ضرور دیکھیے گا، آپ جائیے گا، بڑا اچھا، آپ کو بہت اچھی چیزیں ملیں گی، بہت اچھی چیزیں۔ آج یہ سن کر کے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور آپ جب یہی تمام چیزیں جب وہاں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا واقعی کہ، اور سنیں گے تو واقعی آپ کو بڑا سکون ملے گا، ہنسنے کو دل چاہے گا تو وہاں دیکھ کر واقعی آپ ہنسیں گے، واقعی ہنسی آئے گی۔ وہ ہنسی نہیں کہ ایک بناوٹی ہوتی ہے، ایک وہ ہنسی کو جو قدرتی اندر سے انسان کہتے ہیں ہنسنے لگتا ہے بالکل بے ساختگی میں، تو وہ ہنسی آئے گی یقیناً وہاں کلام پڑھ کر آپ کو۔ تو بس آج کیونکہ خانزادہ بھائی ماشاء اللہ جو نعتیہ کلام بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں، تو بالکل پریس کلب میں بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی ہماری، ہوتی رہتی ملاقات، ہم جاتے ہیں ماشاء اللہ، صحبت میں بیٹھتے ہیں خانزادہ بھائی کی ہم، اور بیٹھتے ہیں، بڑا شرف حاصل رہتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں ہم۔ اور تو وہاں ملاقات ہوئی تو سوچا کہ کچھ نعتیہ حوالے سے بھی شامل کیا جائے، ویسے ماشاء اللہ آ چکے ہیں، ورنہ پروگرام پہ کہ رات کو، ویسے کسی دن رات کو بلائیں گے انشاءاللہ عن قریب ہی، تو پھر آپ کو مزاحیہ شاعری آپ سنیے گا، آپ ضرور انجوائے کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بس میں خانزادہ بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ آئے، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کے توسط سے یہ جو آج ہم نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اس کاوش کو، کوشش کو، اور تمام سامعین کی شرکت کو، اور ہماری جو اس میں کنٹریبیوشن ہے اسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سرکار کے غلاموں میں وہ خاص مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو سر میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اب زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سانسیں دی، مہلت رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اب پیر کی رات کو 1 بجے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد۔